ہم یہ سوچتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ زندہ رہیں گے. یاد رکھنا، زیادہ کھانے والے اگر زیادہ زندہ رہتے تو آپ سے پوچھتا ہوں جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ 90 سال کی عمر میں بھی اتنے طاقتور ہوتے تھے. آج ہمارا 40 سال کا جوان اتنا طاقتور نہیں ہے. کون؟ بھوکے رہنے والے. اور 40 اور پیٹ بھر کے 4 بار کھانے والے 40 سال میں کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر کھانے کا زیادہ فائدہ ہے، 90 سال میں وہ قرآن بغیر چشمے کے پڑھتے تھے، یہاں 35 سال میں چشمہ لگ گیا. اگر کھانے کا زیادہ فائدہ ہے تو تم تو بریک فاسٹ بھی کر رہے ہو، ظہر میں بھی کھا رہے ہو، پھر اس کے بعد اسرانہ بھی. اسرانے کی نئی اصطلاح لے کر حیرت ہے، بدعت کی رٹ لگانے والے مولوی اس اسرانے پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے. جو میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو کرتے وہ اس اسرانے پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ بیچارہ کھانے کا دیوانہ ہے. یاد رکھیے، ہم نے نبی کے نام پہ کھلا دیا تو بدعت نظر آئی، اور خود اسرانے کے نام پر خوب پیٹ بھر رہا ہے، اس میں کوئی بدعت نظر نہیں آئی. صحابہ کہتے رسول اللہ کے بعد ہم نے سب سے پہلی جو بدعت دیکھی ہے بدعت مباح، میں اس کو بدعت دلالہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پیچھے علماء موجود ہیں. سب سے پہلی بدعت مباح جو ہم نے دیکھی وہ پیٹ بھر کے کھانا دیکھا. ورنہ رسول اللہ کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا، بلکہ صحابہ کرام ایک مرتبہ امہات المومنین کے پاس آئے. بہت خوبصورت سی بات یاد آ گئی ہے، کاش بیماریوں کا علاج بھی لے جائیے، صحت کا راز بھی لے جائیے، روحانیت کا علاج بھی لے جائیے. ذرا غور کیجئے، فاروق اعظم نہ کبھی پیٹ بھر کے کھاتے تھے نہ کبھی کسی کو کھانے دے. آج جتنی بیماریاں ہیں نا، ہم بیماریوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم کھانے پہ کنٹرول کریں. کم کھا کے دیکھیں. کم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 روٹی کھا کے اٹھ جائیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. ہر ایک کے لیے کم کھانے کی اصطلاح الگ الگ ہے. جس کو 4 روٹی کی بھوک ہے وہ 3 روٹی کھائے، اس کے لیے کم کھانا ہے. جس کو 3 روٹی کی بھوک ہے وہ 2 روٹی کھائے، اس کے لیے کم کھانا، کیونکہ سب کی بھوک الگ الگ ہے. تو ہم سب کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے، لیکن کر کے دیکھیے. آپ کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں دیکھیے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں پیٹ بھر کھانے والے میں کبھی خیر نہیں آ سکتی. فرمایا جو بھوکا رہے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، اللہ اس کے دل پر حکمتیں نازل فرماتا ہے. انوار البشارہ میں حضرت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حج کے ایام میں کم کھا کے دیکھو. انہوں نے حج کے ایام میں لکھا، اس کی برکتیں دیکھنا پھر بتانا. کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھوکا رہتا ہے تو اس میں اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں. جو یہاں تک بھر جائے اب اس میں جگہ کدھر ہے انوار کی؟ غور تو فرمائے، پیٹ خالی تو رکھیں. ہمارا تو حال یہ ہے، ہم کھانے کے چکر میں مرے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے اس سے بیماریوں کا شکار ہے، روح بھی بیمار ہو. زیادہ کھانے سے صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی بیمار ہو رہی ہے. صوفیہ کی یہاں لوگ تصوف کا مطلب یہ سمجھتے کالی ٹوپی، ہری ٹوپی، پیلی ٹوپی، یہ جبہ، وہ کلر، یہ تسبیح. میرے بھائی، تصوف کا پہلا زینہ 3 چیزیں ہیں: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. تینوں اپنی زندگی میں اپنی بات بھی کروں، میں جب بھی خطاب کرتا ہوں تو پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سے. ہم نے کچھ نہیں، ہم بک بک کرتے، خوب بولتے ہی رہتے، اتنا بولتے اتنا، بس بولنا ہی بولنا. فرمایا جس نے کم بولا اللہ اس کے سینے کو حکمت کے لیے چن لیتا ہے. کر کے دیکھو، کر کے دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں محسوس ہوگی. پوری توجہ عبادت کی طرف ہے، یہ نفسانی خواہشات کو کچلنے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. آئیے ہم اس کی طرف پہلے توجہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ صحابہ کرام فاروق اعظم نے کے دور میں دیکھا کہ بھئی ابھی کشادگی و دولت. فاروق اعظم کے دور میں دولت بہت آ گئی، اتنی دولت آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس کہ یمن سے لے کر کے مدینہ منورہ تک لوگ زکوٰۃ لے کے چلتے تھے. کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا جس کو زکوٰۃ دے سکے. بولے بھئی اب دولت تو آ گئی، لیکن فاروق اعظم پیٹ بھر کے نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ایک کام کرے، فاروق اعظم کسی کی نہیں سنتے، اگر کسی کی سنیں گے تو وہ 2 ہستیاں ہیں. ایک تو ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں اور ایک تو ام المومنین سیدہ حفصہ ہے. امہات المومنین کیونکہ ماں ہے نا، ماں کی بات نہیں کٹے گی. صحابہ جمع ہو کے دونوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا امی جان، نہ عمر اتنی دولت آنے کے بعد بھی پیٹ بھر کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے، اور خود کا حال یہ ہے کہ کپڑے بھی ایک لباس ہے ان کے پاس، ایک ڈریس ہے ان کے پاس. کم ہم کہتے ہیں دوسرا بھی بنا لو تو ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں. فاروق اعظم ایک مرتبہ فاروق اعظم جمعہ کی نماز پڑھانے میں لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوئی تو دیر سے آئے. کیا وہ دور کے لوگ تھے، حق بات کہنا کتنا آسان تھی، کسی کی اصلاح کتنی آسان تھی. آج تو مزدوروں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، غریب کی بھی اصلاح کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مالداروں کی اصلاح کرے تو اس کا تیور ہی الگ ہے، کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں. حالانکہ جب اصلاح کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا.
دیکھ لو آپ، پوری دنیا میں دیکھ لیجیے کون سا ملک ہے جہاں ظالم نہیں ہے؟ ایک ملک کو بتائیے جہاں ظالم نہیں. کسی ایک ملک کا رونا نہیں، دنیا کے ہر ملک میں دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، لیکن قاضی صاحب بیچارے چپ ہیں. قاضی سے مراد میں قاضی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاضی سے مراد نکاح پڑھانے والا قاضی. دین جانتا ہے، مذہب جانتا ہے، ڈر رہا ہے اگر میں نے سونے کی انگوٹھی پہنانے سے منع کر دیا تو دوبارہ نکاح میں مجھے بلایا جائے کہ نہیں بلایا جائے. میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی نہ اپنے اوپر مت ناراض نہ ہو. آپ دیکھیے یہ سب چل رہا ہے. اللہ اکبر. اب تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی، ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں قاضی بیٹھا ہوا ہے. کیا حق ہے قاضی کو بیٹھنے کا؟ لڑکی کے بازو میں، دلہن کے بازو میں، ادھر دلہن ادھر دلہا. بولے یہ پاکستانی سیریل میں کا لعنت ہو تیرے پاکستانی سیریل پر. سیریلوں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ وہ جینا سیکھتے ہیں جن کے پاس محمد الرسول اللہ جیسی ہستی نہیں ہے. ہمارے نبی کے بارے میں تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اللہ کے بندو سیریلوں کی طرف جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف آؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. کل بھی ہمیں کامیابی ملی تھی اسوہ مصطفیٰ کے صدقے میں، آج بھی کامیابی ملے گی اسوہ مصطفیٰ کے صدقے میں. ہم نے کہاں پہنچ گئے؟ میں کہتا ہوں ایسی شادیوں پہ لعنت ہو جہاں دلہن بے پردہ دولہا بے قاضی بیچ میں بیٹھا. یہ بھی کوئی طور ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب برائی کو دیکھ کر تم چپ رہو گے، جب تم برائی کو دیکھ کر خاموش رہو گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اس وقت اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا اور وہ تم پہ ظلم کریں گے. تو تمہارے نیک لوگ ان حکمرانوں کے خلاف دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد فرما دے گا. اس دن اللہ تمہیں قرآن کے برکات سے بھی محروم کر دے گا. میرے بھائیوں ہماری بہت بڑی ذمہ داری. یہ اجتماع صرف گیدرنگ کے لیے نہیں ہے، بھیڑ کے لیے نہیں ہے، سروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. خدا کے لیے اللہ کو راضی کرو. رحمت خدا ہم سے روٹ چکی ہے ایسا لگتا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا ایسا لگتا ہے. اللہ کو مناؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے تاکہ ہم لوگوں کو گناہوں سے روک سکیں. بہت سارے ایسے جوان جو نشے کے اڈوں پہ پڑے ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں. بہت سارے جوان بدعقیدگی کے دلدل میں گرتے جا رہے ہیں، ان کی سعادت مند روحیں اگر وہ پلٹنے والے ہیں تو ہمارا انتظار کر رہی ہے حضرت حر کی روح کی شکل میں کہ ہم کو کوئی جا کر کے سمجھائے، اس دلدل سے نکال کر کے لائے اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ان کی قسمت میں اگر توبہ لکھی ہے تو یاد رکھیے ان کی روحیں ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن ہم ہیں کہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. صبح کی پہلی کرن میں ہم اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے اور الجھے ہوئے ہیں. صبح کی پہلی کرن میں ہم روکنا ہوگا شرابیوں کو، روکنا ہوگا جواریوں کو، روکنا ہوگا نوجوان جو برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں یا تلاش کر رہا ہے. اس کامیابی کا متلاشی ہے. کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی. اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے. آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں. لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو. مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ. اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں. آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں. قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے. ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے
کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو, خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو, عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو, بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو. لیکن آؤ, ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر, یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا. اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا, جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا, حضور کا کنٹرول. صدیق اکبر تھے, صدیق اکبر کا کنٹرول. فاروق اعظم تھے, ان کا اپنا بھی کنٹرول. کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ, نہ کسی عورت پر نہ کسی مرد پر. لیکن چونکہ سب مسلمان تھے, حالت نماز میں ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا, وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا. اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی. فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا. فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں. نماز میں تھے, حملہ ہوا, زخموں سے خون بہ رہا ہے اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے. لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے, ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں, ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں, ابھی زخموں کی فکر نہیں. فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے. ابھی نماز کا وقت ہے, پہلے مجھے نماز پڑھنے دو, کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے, ستون. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا, اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء سے خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر. اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں, پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں. مگر یاد رکھنا میرے عزیز, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں, اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے. یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے, جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے. اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا, بکواس کرتے ہیں نا. اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بہت پریشان کر چکے. تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے. جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے, اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے, جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. اب اللہ کی شان, جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی. آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں پھر شام ہو جاتی, تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے, زمین کے کیڑے, وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو. آپ آ کر پھر کہتے بھئی, پھر کام شروع کرتے, پھر چاٹ دیتے,
پھر کام شروع کرتے، پھر وہ کیڑے چانٹ لیتے. اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے؟ مولا یہ کشتی بنے گی کیسے؟ میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، کیسے کشتی بنے گی؟ کیڑے چاٹ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نوح، اے نوح، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے. جو میرے پیارے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، ان کے نام لکھ اس کشتی پر. جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے. تو عرض کی مولا وہ کون ہے؟ ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے. تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں، میرے محبوب کے 4 یار ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر کرار. جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے، پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی. سوچو نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں. اللہ اکبر، غور فرمائیں. اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اب آپ مجھے بتائیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو، جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں، اللہ اکبر، وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑے، بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا، اتنے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے. یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے، ناکام رہو گے جب تک سجدوں سے دور رہو گے، اسی طرح بلبلاتے رہو گے، اسی طرح تڑپتے رہو گے. کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنا ہوگا. جانتے ہو، آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر مکمل کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں. دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں. وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا. یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں. اللہ اکبر. یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے تو 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، نماز پڑھوں گا. نماز. لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھ نماز میں کیا رکھا ہے. کچھ لوگ تانا دیتے ہیں تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو. میں نے کہا جنت کے لیے نماز کی کیا بات ہے؟ جس کو نماز کی لذت ملی وہ جنت پر ترجیح دیتے ہیں نماز کو. مولا علی فرماتے ہیں میں نماز کو ترجیح دوں گا جنت پر. علی یہ مرتضی کہہ رہے ہیں میں نماز. ہم کون سے علی والے ہیں؟